اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله ما خوبی شما خوب هستی؟ خوب خانواده همه شما خوب هستند؟ بله خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوب هستند. شب همه شما دوستان بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما هم چنین آقا. فریضه سلام، خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام آقا. بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوب هستند. شما داشتی چه کار میکردی؟ من داشتم استراحت میکنم. داشتم استراحت میکنم. داشتم به اضافه مضارع باری بله آقا داشتم استراحت کردم. بله داشتم دارم به اضافه مضارع باری میشه مضارع مستمر. دارم به اضافه مضارع باری ولی داشتم به اضافه گذشته استمراری میشه گذشته مستمر. داشتم استراحت میکردم. شما بفرمایید شما هم نمیدانید امشب چه میخوری؟ نه آقا من نمیدونم. دیگه شما دیگه نمیدونم چرا نمیدانید. خیلی خوب انشالله که خوب با غذای خوبی باشه. انشالله که غذای خوبی باشه. خب میدانید ما امشب چه میخوانیم؟ عالیه سلام، شما خوب هستی؟ درس وعلیکم السلام. بله من خوبم شما خوبی؟ خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. شما بفرمایید شما داری چه کار میخونی؟ من دارم درس می نویسم. واژه های جدید می نویسم. ما امشب چه میخوانیم میدانی شما؟ بله آقا ما امشب درس دوم می خوانم. بله ما امشب درس دوم میخوانیم. ما امشب درس دوم میخوانیم. متوجه شدی؟ ما عالیه درس دوم میخوانیم نه؟ بله آقا درس بله دوم آقا. می بله. خب نگاه کنید دوستان به این نکته ها دقت کنید. به این نکته ها که سا یکم زود دقت بیاید کنید. دوستان. سعی کنید ساعت 8 اینجا باشید. ساعت 8 اینجا باشید. اینجا باشید. بله ما الان چون وقت مثلا کم شده خب ما از ساعت 8 کلاس شروع میکنیم دوستان. 5 دقیقه به 8 هم اینجا باشید خوبه. از 8 شروع میکنیم از این به بعد. متوجه هستید؟ بله آقا. بله آقا. خب الان به این نکته ها توجه کنید. خب دوستان همه شما همانطوری که میدانید در هر زبان اصطلاحاتی وجود دارد. در ہر زبان اصطلاحاتی وجود دارد. ہر زبان میں کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں. جملے جو خاص جملے بولے جاتے ہیں ہر زبان میں ہوتے ہیں. فارسی میں بھی در زبان فارسی میں اصطلاحات بسیاری وجود دارد ولی ہمیں یہ اصطلاحات با حرف اضافی مناسب به کار میروند. ایک مناسب حرف اضافہ ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. مثلا نگاہ کنید تن آمدن مصدر است ولی این اصطلاح با این حرف اضافه شروع میشه. به تنگ آمدن. نگاه میکنید به تنگ آمدن به تنگ آمدن. یعنی فارسی زبان میں شاہین فوقے میں فارسی زبان میں بہت سی اصطلاحات ہیں جسے ہم ترکیبیں کہتے ہیں. ترکیبیں جیسے ہم کہتے ہیں نا ضرب المثل بھی ہوتی ہیں ان میں ترکیبیں اردو میں بھی بولی جاتی ہیں. ٹھیک ہے بله آقا. ایسی فارسی میں بھی کچھ اصطلاحات ہیں لیکن وہ تمام اصطلاحات ایک خاص حرف اضافے کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں. جیسے تنگ آمدن بے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. بے تنگ آمدن. نگاہ کنیے ترس. ترس یعنی خوف ڈر. بے دل ترس بے دل راہ ندادن. ترس بے دل راہ ندادن. نگاہ کو یہ بھی بے کے ساتھ استعمال. یہ اصطلاح بھی بے کے ساتھ. متوجہ ہستی؟ بله آقا. بله آقا. بے کسی خندیدن. بے کسی خندیدن.
بے کسی یا بھی بے کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. متوجہ ہستی یا نا؟ بلے بلے آقا. کیا پوری چیزیرا بے کسی نسبت دادن. چیزیرا بے کسی نسبت دادن. چیزیرا بے کسی نسبت دادن. کسا سلام شما خوب هستی؟ کسا زهرا سلام شما خوب هستی؟ یک کسا کجا رفت هست ولی حرف نمیزنه. بله یا مثلا نگاه کنید در اختیار گذاشتن. در اختیار گذاشتن. اختیار گزار. مشکل نہیں داری کسا در اختیار گذاشتن. در اختیار گذاشتن. دست از کاری دست از کاری برداشتن. دست از کاری برداشتن یا دست از چیزی. دست از چیزی برداشتن یا دست از شخصی. شخصی یا کسی. دست از کسی برداشتن. دست از کسی برداشتن. به ستیز پرداختن. به ستیز برداشتن. پرداختن. به ستیز پرداختن یا بله متوجه هستی دوستان؟ به ستیز پرداختن. بلے آقا. بله به ستیز پرداختن یا کثیرا یا بازداشتن یا چیزی را کثیرا ساری یا چیزی بازداشتن. کثیرا یا در خطر افتادن یا از دست دادن. از دست دادن. از دست دادن. دادن یا به دنیا آمدن. به دنیا آمدن. فارسی زبان میں بہت سی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. فارسی زبان میں بہت سی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں کہ یہ اصطلاحات خاص مخصوص حرف اضافے کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں. مخصوص حرف اضافے کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ بلے. مثلاً بلے بے تنگ آمدن بے کے ساتھ استعمال ہوا ہے. بے تنگ آمدن یعنی کسی سے کہتے ہیں نا یار میں تجھ سے عاجز آ گیا. بے تنگ آمدن یعنی کسی سے بہت زیادہ ناراض ہو جانا، عاجز آ جانا. یا ترس بے دل رہنا دادن یعنی ڈر کو اپنے دل میں رکھنا نہ دینا یعنی نہ ڈرنا. ترس بے دل رہنا دادن یعنی نہ ڈرنا. نہ بلے ترسیدن. ترس بے دل رہنا دادن یعنی نہ ترسیدن. نہ ترسیدن. بے کسی خندیدن کسی کو اوپر ہنسنا. بے کسی خندیدن یعنی کسی کے اوپر ہنسنا. یا چیزی را بے کسی نسبت دادن کسی چیز کی کسی کے اوپر نسبت دینا الزام لگانا یا کسی کام کا کسی کی طرف نسبت دے دینا. ضروری تھوڑے کہ غلط چیز کی نسبت دی جائے، اچھی چیز کی بھی نسبت دی جا سکتی ہے. در اختیار گذاشتن کسی کے اختیار میں دے دینا. من را در اختیار شما می گزارم یا من علم را بے اختیار شما می گزارم یعنی میں علم آپ کے اختیار میں دے دوں گا. دست از کاری برداشتن کسی کام سے ہاتھ روک لینا یعنی کسی کام سے رک جانا. دست از چیزی برداشتن کسی چیز سے ہاتھ روک لینا. دست از کسی برداشتن کسی سے ہاتھ اٹھا لینا یعنی کسی سے ہاتھ اٹھا لینا یعنی کہہ دینا یار یہ آدمی تو پیچھے پڑ گیا نہیں میں نے تیرے سے ہاتھ اٹھا لیا. دست از کسی برداشت. یا بے ستیز. ستیز کہتے ہیں جنگ. بے ستیز برداشتن یعنی جنگیدن جنگ کرنا. از دست دادن آپ جانتے ہیں کھو دینا چھن جانا. بے دنیا آمدن دنیا. کہنا چاہ رہے ہیں یہ کہ فارسی زبان میں بہت سی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں جو ایک خاص حرف اضافے کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں. متوجہ شدید یا نہ دوستان؟ ان نقطے اختلاف ہے کہ در زبان فارسی اصطلاحاتی وجود دارات کے بعد یہ مخصوص حرف اضافے استفادے میں شباب بلے بلے بلکہ فرمائے آقای امان خان دیر آقای امان خان ما کلاس را از این به بعد از شنبه ساعت 8 شروع میکنیم. قبل از 8 اینجا باشید. متوجه هستید؟ ساعت 8 بله که ساعت 8 شروع میکنیم. که ساعت صدای من میرسه به شما که زهرا مشکل اینترنتی داری یا شما حرف نمیزنی؟
نماز وقت نماز تصادف Na dige alan dige çiğ şudur. Havadar kam sard میشه. Havadar kam sard میشه. 8 بجے نماز ہو رہی ہے جماعت عشاء کی. بھلے آگا یہ محاورے کے طور پہ تو استعمال ہوتا ہے نا جیسے نہیں اصطلاح اصطلاحیں ہیں، یہ اصطلاحیں ہیں کچھ خاص. جیسے یہ باجنگ آمد بتنگ آمد بے تنگ آمدن، عاجز ہو جانا، تنگ آ جانا، تنگ آ جانا. خب الان دوستان واضحہ جدید را بنویسید. از این رو فریضه صدای من میرسه؟ فریضه بله آقا. صدای من میرسه؟ بله. خب بنویسید از این رو از این رو رئیس استوار 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 افزودن 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 بازبانی بازبانی نرم بازبانی نرم بازداشتن بازداشتن بالا میرفت بالا میگیرم بالا میگرفت بله برگزیده شدن بالا میگرفت بله برگزیده شدن برگزیده شدن متوجه هستی دوستان؟ برگزیده برگزیده بله شدن برگزیده شدن برگزیده شدن بله آقا برگزیده شدن. بعد از این دوستان نگاه کنید. بله به تنگ آمدن بتن آمدن بتن آمدن تنگ به تنگ تنگ آمدن به تنگ آمدن به فکر دیگران خندیدن بے فکر دیدن خندیدن یہ بھی اصطلاح ہے. بے فکر دیگران خندیدن فکر دیگران خندیدن دیگران فکر دیگران خندیدن به هیچ وجه بے ہیچ بے ہیچ به هیچ وجه بیباک بیباک اردو میں بیباک بیباکانے 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 پائیداری 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 تحقیر کردن تحقیر کردن تو جستی دوستان تحقیر کردن بنے ترس آقا به دل راه ندادن ترس به دل راه ندادن بے دل راہ از این جهت از این رو یعنی از این جهت از این جهت استوار محکم مضبوط محکم مضبوط مضبوط سودان پڑھانا افسودان بڑھانا بڑھانا زبانی نرم زبان کے ساتھ یعنی مہربانی کے ساتھ مہربانی کے ساتھ مہربانی کے ساتھ بازداشتان یعنی روکنا. روکنا بالا میں گرفت کے دو معنی ہیں. ایک تو بالا میں گرفت کے معنی ہے کس چیز بالا میں گرفت یعنی ترقی کرنا بالا میں گرفت یعنی ترقی کرنا ترقی کرنا اور ایک معنی ہے اس کے ترقی کرنا ایک معنی ہے اس کے شدت پیدا کرنا بڑھنا بڑھنا. برگزیدہ شدن چنا جانا برگزیدہ شدن یعنی چنا جانا چنا جانا انتخاب ہونا انتخاب ہونا یعنی کہیے چنا جانا. بے تنگ آمدن کسی سے تنگ آ جانا بے فکر دیگران خندیدہ دوسروں کی سوچ پر ہنسنا
دوسروں کی سوچ پہ ہنسنا، یعنی دوسروں کی تحقیر کرنا، بے فکر دیگران سمجھیدہ یعنی دوسروں کی تحقیر، دوسروں کی سوچ کی توہین کرنا. توہین کرنا، دوسروں کی توہین آگا کرنا. پہلے جو لکھا تھا وہ بھی صحیح ہے نا؟ ہاں، بے فکر دیگران سمجھیدہ دوسروں کے باتوں پہ ہنسنا یعنی توہین کرنا، بے فکر دیگران سمجھیدہ دوسروں کی باتوں پہ، فکر پر، نظریے پر ہنسنا، بے ہیچ وجہ کسی بھلے بھی صورت میں، بچ پڑے نا بچ. بے ہیچ وجہ کسی بھی صورت میں، یعنی ہرگز، یعنی فارسی میں کہتے ہیں ہرگز. بی بات یعنی شجاع، بی بات یعنی شجاع، پوجا. دلیر. بی بات یعنی دلیر، دلیر. بی باکانے دلیرانہ، دلیرانہ، دلیر اور دلیرانہ. پائیداری، ٹکاؤ پن کو کہتے ہیں پائیداری. پائیداری یعنی استقامت. استقامت، استقامت، بھلے پائیداری، مقاومت، استقامت. ٹھہراؤ جسے کہتے ہیں ٹکے رہنا، تحقیر کرنا یعنی توہین کرنا. دوسرا نام شفا کو نام، بھلے دوسرا آگا نوشتی کیسا چرا حرف نمیزنی نمیدونم میں ایسے میں سم نمیدے صدای من میرسے، اگر صدای من میرسے گوش بھی کنے بس چرا ان کیسا جواب نمیدے. آگا لاسٹ کے دو رہے. وعلیکم السلام. چرا حرف نمیزنی شمائی منطقی مثلا شما داشتم حرف میزدم ولی شما جواب نمیدادی. وقت دعوا میں مشغول ہوتا بله ہے. میں غزہ میں پڑھا. داشته غذا میگفتی چه میپذی؟ اور بھی پڑھا. بله اور نمیتونم چه مرغ میپذی؟ بله. خیلی خوب. ترس به دل راه ندادن، بخوانی دوستان درس، دست دے دل. ترس به دل، دست ترس دے به دل. دل راه دل راہ ندادن، نہ توہین، تسکن. توہین، توہین، تہدید، تہدید، تحریر. تہدید. جلوه کثیرہ گرفتن، جلوه کثیرہ گرفتن. گرفتن، جلوه کثیرہ گرفتن، کسی کا آگاہ روکنا یعنی کسی کا رکاوٹ بن جانا. ستیز، ستیز، عتیز. شکایت، شکایت، عیب گرفتن، عین گرفتن. گرفتن، عیب گرفتن، ایپ فرا گرفتن، خواندن، پراکاندن، فرا خواندن. موضوع را به کسی، در موضوع را به کسی، موضوعات با کسی در، با کسی درمیان گذاشتن، به کسی نہیں با کسی. با کسی درمیان گذاشتن، موضوع را با کسی درمیان، موضوع را با کسی درمیان گذاشتن. گزشتن، ترس بے دل نہ کرنا یعنی ڈر کو دل میں جگہ نہ دینا یعنی نہ ڈرنا، نہ ڈرنا، نہ ترسیدن، نہ ڈرنا. ترس یعنی ڈر، بے دل، راہ نہ دادن ڈر کو دل میں جگہ نہ دینا، راستہ نہ دینا یعنی نہ ڈرنا. توہین، اہانت، جاؤنا. تہدید، ڈرانا. تہدید یعنی ڈرانا. ڈرانا، گرفتن کسی کا راستہ روکنا، کسی کا راستہ روکنا. راستہ کوئی زمینی راستہ روکنا نہیں ہے، کسی کے کام میں رکاوٹ بننا، کسی کے رکاوٹ بننا، رکاوٹ بننا. ستیز یعنی جنگ، جنگ، شکایت یعنی شکایت کسی سے اپنی ناراضگی بتانا. بولے عیب گرفتن یعنی اعتراض کرنا،
فرا خاندان یعنی بلانا، बुलाना فرا خاندان یعنی بلانا، موضوع با کسی درمیان کی گزارش کرنا یعنی میٹر کو کسی اور سے بتانا، موضوع یعنی میٹر، موضوع کو کسی سے بتانا، इसे बताना بھلے भले آپ کو نام دوستان نویچ کی भले आगा آگا ایک دفعہ سے تو شاہین فاتح میں زہرا شما نویچ کی زہرا خان آگا دبانی نویس تین نوشتائی نویچ کی زہرا نویچ کی زہرا شازیه سلام شما خوب هستی؟ سلام آگا بله من خوبم شما خوبی آگا خوبم ممنون متوجه شدید کلاس از ساعت 8 شروع میشه بله بله آگا من متوجه متوجه هستید نگاه کنید خیلی خوب Ayşe çara şuma bale bale çizi nemegid bale çizi nemegid Ayşe भले आगा Hasti navişti şuma भले भले Fize Khanum Farize Khanum İram भले आगा Kisa Zehra ve Kuldip Singh ve Muhammad Ali Hussain Khan بھلے بھلے آگا بھلے بھلے آگا Şahin Fatih بله آقا. Zehra Alamda Hindustan dersi دوم صبر و پائیداری صبر یعنی صبر پائیداری یعنی ٹکے رہنا ٹکنا ڈٹے رہنا پائیداری یعنی ڈٹے رہنا استقامت 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 پس از آن کے دوستان پس از آن کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از جانب خدای متعال به پیامبری برگزیده شد پس از آن کے اس کے بعد کے جب حضرت محمد از جانب خدای متعال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خداوند عالم کی طرف سے بے پیغمبری پر برگزیده شد یعنی انتخاب شد چنے گئے اس کے بعد کے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبری کے لیے اللہ کی طرف سے پیغمبری کے لیے منتخب ہوئے اس کے بعد صبر و شکیبائی صبر اور استقامت کے ساتھ مردم را بے یگانہ پرستی فرامی خان لوگوں کو یگانہ پرستی کی طرف بلاتے تھے یگانہ پرستی یعنی ایک کی عبادت ایک خدا کی عبادت کی طرف بلاتے تھے ایک خدا کی عبادت کی طرف بلاتے تھے دعوت دیتے تھے بت پرستی را تحقیر می کرد بتوں کی اور بت پرستی کی وہ تحقیر کرتے تھے کہ یہ غلط ہے از هیچ مانعی ترسی به دل راہ نمیداد کسی بھی رکاوٹ سے ڈر کو دل میں جگہ نہیں دیتے تھے یعنی کسی بھی رکاوٹ سے نہیں ڈرتے تھے وہ تنہا راہ نجات را خدا پرستی میدانی اور نجات کا تنہا راستہ خدا پرستی کو جانتے تھے خدا کی عبادت تنہا نجات کا راستہ ہے عائشہ حفیظ قصہ भले आगा आगा सब्र के बाद क्या लिखा है आगा? صبر و پائیداری नहीं ये از هیچ مانعی کسی بھی رکاوٹ سے ڈر کو دل میں جگانے برگزیدہ شد اس کے بعد کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا متعال کی طرف سے پیغمبری کے لیے چنے گئے اس کے بعد صبر و شکیبائی صبر اور استقامت کے ساتھ لوگوں کو یگانہ پرستی اور ایک توحید پرستی کی طرف بلاتے تھے بت پرستی را تحقیر می کرد بت پرستی اور بتوں کی تحقیر کرتے تھے از هیچ مانعی کسی بھی رکاوٹ سے ڈر کو دل میں جگہ نہیں دیتے تھے یعنی نہیں ڈرتے تھے وہ تنہا راہ نجات را اور راہ نجات کا کو تنہا خدا پرستی بھی جانے خدا پرستی کو تنہا راہ نجات جانتے تھے بزرگان قریش کے بت می پرستیدن قریش جو ایک خاندان ہے وہ قریش عرب والوں کا ان کے جو بزرگ تھے کہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے بتوں کی عبادت کرتے تھے از رفتار بی باکانہ پیغمبر پہ تنگ آمد بودن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیرانہ برتاؤ سے تنگ آ گئے تھے عاجز آ گئے تھے از این رو با ابو طالب اموی پیغمبر صحبت کردن اسی وجہ سے جناب ابو طالب پیغمبر کے چچا سے انہوں نے بات کی واضح خاصتاً اور ان سے چاہا کہ محمد را
کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو از توہین بے بتھا باز دارد، بتوں کی توہین کرنے سے روک لیں، وہ افزودان اور انہوں نے یہ بات بڑھائی یہ بات کہی اور بڑھائی کہ اگر وہ انکار نہ کنا کہ اور انہوں نے یہ بات بڑھائی کہ اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے، یعنی جناب ابو طالب اگر یہ کام نہیں کریں گے، یعنی انہیں نہیں روکیں گے انہیں یہ کام سے، تو خود شان جلو یشرا خواہن گرفت، تو خود وہ لوگ ان کا راستہ روکیں گے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام با زبانی نرم، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے مہربانی کے ساتھ آنہارا موقتاً آرام سا، موقتاً یعنی وقتی طور سے انہیں ٹھنڈا کر دیا، ان کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا۔ کار پیغمبر روز بے روز بالا میں گرا، پیغمبر کا کام روز بروز آگے بڑھ رہا تھا، وہ پیش رفت میں کر اور ترقی کر رہا تھا۔ در ہر خانے ہی، ہر گھر میں سخن از محمد و دین عبود، ہر گھر میں بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دین کی بات چل رہی تھی، ان کے بارے میں گفتگو تھی ہر گھر میں۔ ہر روز از گوشے و کنار، ہر روزانہ کونے گوشے و کنار سے، اطراف سے، کونے لوگ ادھر ادھر سے، تک یا گرو ایک یا گرو کر کے بے پیروانے ہو افزود مشہود، ان کے چاہنے والے بڑھ رہے تھے، ان کی اتباع کرنے والے، ان کے ماننے والے بڑھ رہے تھے، روز ایک ایک کر کے گرو کر کے۔ وَإِن، اور یہ بات بہیچ وجہ کسی بھی صورت میں برائے بزرگان قریش کے بزرگوں کے لیے قابل تحمل نہ بود، قابل برداشت نہیں تھی یہ بات ان کے لیے، کیونکہ ان کی تو سرداری چھن رہی تھی۔ آنہا بار دیگر تصمیم گرفتند، انہوں نے دوبارہ فیصلہ کیا کہ با ابو طالب صحبت کنن، کہ جناب ابو طالب سے گفتگو کریں۔ بنابراین نزد او رفتند، لہذا وہ ان کے پاس گئے، وہ گفتند اور کہا ما استو خواستیم، کے معنی کار برادر زادے از شوی، برادر زادے یعنی بھتیجا، ہم نے آپ سے چاہا کہ آپ اپنے بھتیجے کے کام میں رکاوٹ بنو، یعنی انہیں روکو، اب مت چنین نہ کر دی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ بیدان کیری بات جان لو، دیگر نمی توانیم رفتار برا تحمل کنیم، اب یہ بات تم جان لو کہ اب ہم ان کی باتوں کو، ان کے برتاؤ کو اب ہم برداشت نہیں کر سکتے، پہلے برداشت نہیں کر دیگر نہیں توانیم ساکت بنشینیم، اب ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے، نمی توانیم ساکت بنشینیم تا از بتھائے ما عیب بگیرد، اب ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے کہ وہ ہمارے بتوں کے اوپر عیب نکالتے رہیں۔ بے فکر ما بخندت، ہمارے عقیدے کے اوپر وہ ہنسے، وہ بے فکرانے ما نسبت گمراہی میں تحت، اور ہمارے باپ دادا کی طرف گمراہی کی نسبت دے کہ تمہارے باپ دادا گمراہ تھے، یہ بت عبادت کے لائق نہیں ہے، ان کے بس کی کچھ نہیں ہے۔ مثلاً اگر ان سخنان او برائے بے دست آوردن ثروت و مقام است، اگر ان کی اس کی یعنی نبی کی یہ باتیں، آپ کے بھتیجے کی یہ باتیں ثروت اور مقام حاصل کرنے کے لیے، بے دست آوردن ثروت و مقام است، مال اور مقام حاصل کرنے کے لیے اگر اس کی یہ باتیں ہیں، تو ہر چھ بے خواہ در اختیارش میں گزاری، وہ جو چاہیں گے ہم ان کے اختیار میں دے دیں گے، یعنی انہیں دے دیں گے، دعوتش بردارت، تاکہ وہ اپنے ہاتھ دعوت سے روک لیں، یعنی جو پیغام لائیں اپنے پیغام سے اپنا ہاتھ روک لیں۔ برائے آخرین بار میں گوئی، آخری بار ہم کہہ رہے ہیں، برائے آخرین بار میں گوئی، ہم آخری بار کہہ رہے ہیں کہ اگر برادر زاد اعتراض انکار باز نہ داری، اگر تم اپنے بھتیجے کو اس کام سے نہیں روکو گے، باؤ و تو اس سے اور تم سے بے ستیز و مبارک سے قائم پردہ جنگ کریں گے ہم۔ ان تحدید، ہاں یہ دھمکیاں، یہ ڈرانا، وہ شکایت ہائے آشکار اور کھلم کھلا شکایتیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بشدت ناراحت میں کر، حضرت ابو طالب علیہ السلام کو شدت کے ساتھ غمگین کر دیتی تھی۔ عظیم رو، اسی وجہ سے نزد رسول اکرم رفت، اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، وہ موضوع باہو درمیان گزاشت، موضوع باہو درمیان گزاشت، میٹر ان کو بیان کیا کہ یہ میٹر ہے۔ وہ گفت پر کہا کار بگونے ای سخت شدے کہ جانے منو تو در خطر است، کام اب یہ معاملہ اس طریقے سے سخت ہو گیا ہے کہ میری اور تمہاری جان اب خطرے میں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس از شنیدن سخنان اموی مہربانش با اطمینان کامل فرمود، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے مہربان چچا کی باتوں کو سننے کے بعد بڑے اطمینان کے مکمل اطمینان کے ساتھ فرمایا امو جان اگر خورشید را در دست راستے من، اگر سورج کو میرے دانے ہاتھ میں، وہ ماہ را در دست چپے من بے گزارن، اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں تا دست از دعوت الہی و مسئولیت خود بردارم، تاکہ میں الہی دعوت اللہ کی طرف سے دیے ہوئے پیغام اور اپنی ذمہ داری سے اپنا ہاتھ روک لوں، اس کام کے لیے اگر وہ میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں ہرگز دست بر نہ خواہم داشت، ہرگز میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، ہاتھ نہیں روکوں گا۔ یعنی ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، یعنی دنیا کی تمام نعمتیں، تمام مال، تمام دولت، تمام مقام بھی اگر وہ مجھے لا کے دے دیں تب بھی میں اپنی ذمہ داری اور اپنی دعوت الہی سے ہاتھ نہیں روکوں گا۔ تا خداوند دین خود را ظاہر سعادت، جہاں تک کہ خدا اپنے دین کو ظاہر کر دے، وہ یا آن کے جان خود را، یا یہ کہ میں اپنی جان کو برسر انکار اس کام میں از دست پہ درہم، اپنی جان کو اس راہ میں قربان کر دوں، میں تب تک ہاتھ نہیں روکوں گا۔ وقتی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سخنان را گفتن، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں کہیں، اشک از چشمان شان سرازیر گشت، آنسو ان کی آنکھوں سے سرازیر ہو گئے، ٹپکنے لگے ٹپ ٹپ۔ وہ پیچھے ابو طالب دور شدن اور جناب ابو طالب کے پاس سے چلے گئے، ہنوز چند قدمی دور نہ شدے بود، اٹھ کے وہاں سے چل پڑے، ابھی چند قدمی دور نہ شدے بود، ابھی چند قدم بھی دور نہیں ہوئے تھے کہ ابو طالب ایشان را صدا کر، جناب ابو طالب نے ان کو آواز دی، وہ گفت کا حالانکہ در تصمیم میں خود استوار ہستی، اب کہ جب تم اپنے فیصلے میں نڈر ہو، ٹکے ہوئے ہو، استقامت رکھتے ہو، ہر طوری کے تشخیص میں دی، جیسا تم تشخیص دو، جیسا تمہیں مناسب لگے عمل کن، عمل کیجئے، بے خدا قسم، خدا کی قسم، تا آخرین نفس استو دفاع خواہم کر، آخری نفس آخری سانس تک میں تمہارا بچاؤ کروں گا۔ اور ایسا ہی ہوا بھی، آخری سانس تک پیغمبر کے اوپر انہوں نے کبھی آنچ آنے نہیں دی۔ جیسے ہی جناب ابو طالب شیب ابی طالب کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو اب جب نبی نکلا کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کوئی اوجھڑیاں ڈال دیتا تھا، کوئی کانٹے بچھا دیتا تھا، کوئی پتھر برسا دیتا تھا، اور آپ جب گھر آتے تھے تو جناب فاطمہ 4-5 سال کی تھی، آپ کے اوپر سے پوچھڑیاں صاف کرتی تھی، آپ کے زخم صاف کرتی تھی، سر پہ مٹی ڈال دیتے تھے دشمن، تو پیغمبر گھر آ کے رویا کرتے تھے اور ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ میرا چچا جب تک زندہ تھا کسی کی مجال نہیں تھی کہ جو میرے اوپر ہاتھ اٹھا سکے، آج میرا چچا اس دنیا میں نہیں ہے تو ہمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں، رویا کرتے تھے۔ اور جناب ابو طالب علیہ السلام کو یاد کیا کرتے، جناب خدیجہ کو اور جناب ابو طالب علیہ السلام دونوں کو یاد کیا کرتے تھے۔ نقطہ در زبان فارسی اصطلاحات بسیار وجود دارد، جب کسی کی عرب والوں کی کبھی کسی کی مجال نہیں ہوئی جب تک جناب ابو طالب زندہ تھے کہ رسول کے اوپر ڈائریکٹ سامنے سے کوئی حملہ کر سکے، اور جناب حمزہ جن کو پھر بیچارے وہ شہید کر دیے گئے تھے، جگر خارا، جگر چبایا تھا آپ کا۔ جی زبان فارسی میں بہت سی اصطلاحات موجود ہیں کہ ہر قدام با حرف اضافہ مخصوص خود، کہ ہر قدام یعنی ہر اصطلاح اپنے سے مخصوص حرف اضافے کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ لطفاً بے ان اصطلاحات زیر نیچے کی لطفاً برائے مہربانی نیچے کی اصطلاحات پر وہ معنی ہر قدام اور ہر ایک کے معنی پر توجہ کیجیے۔ بے تنگ آمدن یعنی خستے شدن، بے شدت ناراحت اور آزردہ شدن، شدت کے ساتھ غمزدہ افسوس میں ہونا، بے تنگ آمدن، تو اس کے ساتھ کیا ہو بے ترس، بے دل راہ نہ دادن یعنی نہ ترسیدن، بے کسی خندیدن یعنی کثیرہ مسخرے کردن، کسی کا مذاق اڑانا، کثیرہ تحقیر کردن، کسی کی توہین کرنا، یا چیزیرہ بے کسی، چیزیرہ بے کسی نسبت دادن یا نسبت بستن، کسی چیز کو کسی سے نسبت باندھنا یا نسبت دینا، یعنی چیزیرہ بیان شخص مربوط کردن، کسی چیز کو اس شخص سے متعلق کر دینا۔ حالا اب شما معنی اصطلاحات زیر رب گوید، آپ ان نیچے کی اصطلاحات کے معنی بتائیے۔ در اختیار گذاشتن یعنی چیزیرہ بے کسی، در اختیار کسی دادن یعنی بے دادن، دست دستکاری برداشتن یا دست دست چیزی برداشتن یا دست دست کسی برداشتن، یعنی دست یعنی
دیگر یعنی چی مزاحم نہ شدن، اب مزاحم نہ ہونا، بیچ میں نہ آنا. بستیس پرداختان یعنی جنگیدن، جنگ کرنا. کثیر افطار یا چیزی باز در داشتن حالت یعنی کسی جنگ. کو کسی کام یا کسی چیز سے روکنا. چیزی را با کسی درمیان گذاشتن یعنی موضوع را به کسی گفتن یا بیان کردن. در خطر افتادن دیکھیے در کے ساتھ ہے یعنی خطرے میں پڑ جانا. از یاد بردن یعنی بھلا دینا. از دست دادن یعنی ہاتھوں سے کھو دینا. توجہ شدید یا نا. خب الان متن بله دوم آقا. نگاه کنید دوستان که تمام میکنیم. پیامبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با فرزندان خود با مہر و عطوفت رفتار بھی کرد. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ بڑی مہر اور محبت اور عطوفت کے ساتھ مہربانی کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے. وہی فرمود اور فرماتے تھے فرزندان ماں پارے جگر ماں ہستان، ہمارے بچے ہمارے جگر کا ٹکڑا ہیں. گاہی کے ایشان پہ سجدے میں رفتن، کبھی جب وہ سجدے میں جاتے تھے تو حسن و حسین علیہ السلام بر گردن و پشتش می نشستن. امام حسن و امام حسین جب بچے تھے آپ کی گردن اور آپ کی پشت پر بیٹھ جاتے تھے جب آپ سجدے میں جاتے تھے. وہ چندان در سجدے میں ایمان، چندان یعنی اس قدر، وہ اس قدر سجدے میں رہتے تھے تا آنان پائن بھی آیا، یہاں تک کہ وہ خود نیچے آ جائیں. جب تک وہ نیچے نہیں آتے تھے آپ سجدے میں رہتے تھے. وہ گاہی بے آرامی آنان را پائن بھی آورد، اور کبھی کبھی بڑے آرام کے ساتھ انہیں نیچے اتارتے تھے. وہ سجدے برمی خاص، اور سجدے سے اٹھتے تھے. ہمیشہ آنہارا در برمی گرفت، ہمیشہ ان کو اٹھا لیتے تھے. وہ بر صورت شان بوسے میزاد، اور ان کے چہروں کو چومتے تھے، بوسہ دیتے تھے. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با خدمت کارانش نیز مہربان بود. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خادموں اور نوکروں کے ساتھ بھی بڑے مہربان تھے. انس ابن مالک بھی گویا یہ ایک راوی ہے جس نے یہ بات نقل کی ہے. یہ بولتا ہے انس ابن مالک کہتا ہے کہ در مدت 10 سال کی مدت کے شبان روز در خدمت پیغمبر بودم، 10 سال دن رات میں پیغمبر کی خدمت میں تھا. یک بار تند خوئی و سخن درشت از او ندید و نہ شنیدم. میں 10 سال دن رات ان کی خدمت میں تھا لیکن میں نے ایک بار بھی تند خوئی یعنی سخت مزاجی و سخن درشت اور سخت بات میں نے ان سے نہ دیکھی نہ سنی. 10 سال کی مدت میں ان کی خدمت میں رہا. درمیان جام مجمع میں گشاد رو بود، کھلے چہرے کے تھے یعنی مسکرا کے ملتے تھے یعنی سڑو نہیں تھے. وہ در تنہائی، اور تنہائی میں سیمائے محزون، لیکن اکیلے میں سیما یعنی ناپ نقشہ غم زدہ چہرہ رہتا تھا. وہ متفکر دار، تنہائی میں وہ متفکر سوچ والا اور غم زدہ چہرہ رکھتے تھے، یعنی تنہائی میں وہ صرف اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں سوچا کرتے تھے. ہرگز بے صورت کسی خیرے نمیشود، کبھی بھی کسی کے چہرے پہ خیرہ نہیں ہوتے تھے، گھور کے نہیں دیکھتے تھے. کبھی بھی کسی کے چہرے پہ خیرہ نمیشود یعنی گھور کے نہیں دیکھتے تھے. وہ بیشتر وقت تھا چشمہ اشرا، اور اکثر اوقات اپنی آنکھوں کو بر زمین میں زمین پر گاڑے رکھتے تھے، یعنی زمین کی طرف دیکھ کے چلتے تھے. اکثر نگاہیں زمین پہ رہتی تھیں. در سلام کردن بے ہمیں، سب کو سلام کرنے میں، حتیٰ بے خودکان بچوں تک کو بھی سلام کرنے میں پیچ دستی نکال پہل کرتے تھے. سب کو سلام کرنے میں، یہاں تک کہ بچوں کو بھی سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، یعنی پہلے خود سلام کرتے تھے. ہرگاہ بے مجلسی وارد میشود، جب کبھی بھی وہ کسی مجلس محفل میں انٹر ہوتے تھے، در نزدیک ترین جائے خالی رامی نشست، سب سے نزدیک جو خالی جگہ ہوتی تھی وہاں بیٹھتے تھے. از بیماران عیادت بھی کاٹ، بیماروں کی عیادت کرتے تھے، جو بیمار کوئی ہو جاتا تھا اس کو پوچھنے جاتے تھے. سخن دیگران نقات میں بھی کاٹ، دوسروں کی باتوں کو نہیں کاٹتے تھے، بولتے میں کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے. بیش از حد لازم سخن نمی گفت، ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے. وہ اجازت نمی داد کسی در حضورش، جز در مقام داد خواہی از دیگران بد بگوید، اور وہ آپ اجازت نہیں دیتے تھے کہ کوئی آپ کے سامنے فقط عدالت خواہی کے علاوہ، انصاف چاہنے کے علاوہ، اس مقام کے علاوہ کوئی انسان آپ کے سامنے دوسرے کو برا کہے، آپ اجازت نہیں دیتے تھے. ہاں اگر کوئی انصاف چاہنے کے لیے آیا ہے، وہ کسی کے بارے میں کہہ رہا ہے اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تب تو ٹھیک ہے بھائی، انصاف کی بات ہے، لیکن ویسے کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ کوئی ان کے سامنے کسی کی برائی کرے.
وہ یا بے کسی دشنام دہر یا کسی کو کوئی گالی دے برا بھلا کہے اجازت نہیں دیتے تھے. یعنی ہیچ کا زبان اشرا بے دشنام نیمی آلود کبھی بھی اپنی زبان کو برا بھلا کہنے سے آلودہ نہیں کرتے تھے گندا نہیں کرتے تھے. بدرفتاری دیگران باخودش دوسروں کی اپنے ساتھ بدرفتاری کو بد برتاؤ کو برے برتاؤ کو می بخش دیتے تھے. اگر کوئی دوسرا آپ کے ساتھ بد رفتاری یا بد عملی سے پیش آتا تھا تو اسے معاف کر دیتے تھے. ولی دربار کسانی کے بے حریم قانون تجاوز بھی کردن لیکن وہ لوگ کہ جو قانون کے حریم میں جو اس کی باؤنڈری ہے اگر قانون کو توڑتا تھا کوئی تجاوز کرتا تھا کراس کرتا تھا قانون کی باؤنڈری کو تو اس کے بارے میں سخت گیر تھے. ٹھیک ہے دین کے معاملے میں قانون کے معاملے میں سخت تھے. وہ گزشت و مدارہ نداشت وہاں پہ معافی اور مدارہ نہیں تھا وہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں تھا. قانون اگر کوئی توڑتا تھا تو بروئے زمین میں نشاست زمین پر بیٹھتے تھے. دوستان صدائے من میرا سے بھلے آقا زمین پر بیٹھتے تھے. پہلے وزیر اندازش اور زیر انداز نیچے جو بچھانے کا ہوتا ہے زیر اندازش ان کا زیر انداز جو تھا بچھانے کی چیز جس پہ بیٹھتے تھے قطعہ حسیری وہ چٹائی کا ٹکڑا تھا. غذایش نان جوین ان کا کھانا جو کی روٹی و خرما بود اور خرما تھا کھجور. وہی اجگاہ سے روز متوالی اور کبھی بھی 3 دن لگاتار متوالی یعنی لگاتار از نان گندم سیر نخور کبھی بھی گیہوں کی روٹی نہیں کھائی پیٹ بھر کے 3 دن لگاتار. جامع و کفش خدرا غسل میزن اپنے کپڑے لباس اور اپنے جوتوں کو غسل میزن ٹانکے لگاتے تھے پیبند لگاتے تھے. وبادست خود شیر می دوشید اور اپنے ہاتھوں سے دودھ دوہتے تھے. وہ گندم آسیامی کرد اور گیہوں نکالتے تھے چکی میں خود ہی آٹا کر پیستے تھے خود ہی اپنے کپڑوں میں اور اس میں پیبند لگاتے تھے. درکار ہے منزل گھر کے کاموں میں یہ باتیں سنائیں اپنے گھر کے مردوں کو. درکار ہے منزل گھر کے کاموں میں خان مادیاش کمک میں نمود اپنی فیملی کی کمک کرتے تھے ہیلپ کرتے تھے. وہ چون بانگ اذان رمی شہید اور جب وہ اذان کی آواز سنتے تھے بے نماز میں استاد نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. متوجہ شدید دوستان این بود حضرت از این رو به این سبب بنا استوار پابرجا مستحکم محکم افزودن اضافه کردن ادامه دادن بله با زبانی نرم یعنی با آرامش و با ادب با مهربانی بازداشتن مانع شدن و جلوگیری کردن بالا میگیرد پیشرفت میکرد. دوستان این را بخوانید واضحه را حتما بله دیگه وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بس خدا حافظ شما دوستان. خدا نگهدار شما. کتاب کار حتما بنویسید متن هم بخوانید. وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خدا حافظ.